دراصل نومبر 2019 یعنی 40 مہینوں سے نواز شریف کے لندن میں قیام سے بھی نون لیگ کے کارکنان دل برداشتہ ہیں۔ ویسے تو نواز شریف کی واپسی کے کوئی آسان نہیں، لیکن اگر نواز شریف واپس بھی آ گئے تو ان کی انتخابی سیاست میں سرخرو ہونا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو کسی حد تک بڑھ گیا ہے، لیکن نون لیگ کے ان گنت ووٹر اور سپورٹرز بدظن ہیں۔ اس کی واضح مثال سندھ کے بلدیاتی انتخابات اور پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات ہیں۔ پچھلے 11 ماہ میں تقریباً تمام ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کامیاب رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے 14 ضمنی انتخابات میں سے 11 پی ٹی آئی میں کامیاب رہی اور جیت کا تناسب 80% رہا، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 23 ضمنی انتخابات میں 17 میں پی ٹی آئی فاتح رہی اور جیت کا تناسب 74% رہا۔ گویا انتخابی سیاست میں پی ٹی آئی 2/3 نہیں بلکہ 3/4 نشستوں سے کامیاب ہوئی۔ اب اکتوبر 2023 کے انتخابات میں نون لیگ عوام کے پاس اپنی کون سی حکومتی کارکردگی کو پیش کر کے ووٹ مانگے گی، اس سوال کا جواب شاید پوری پارٹی کے پاس نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے یا نہیں۔ نون لیگ کا مقبولیت سے غیر مقبولیت کا یہ سفر اور اس کے اثرات، ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، سابق چیئرمین نیب پیمرا بھی رہ چکے ہیں، جناب ابصار عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ابصار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے نزدیک یہ جو پچھلے اپریل سے لے کے اس مارچ تک خاص طور پہ جو پاکستان کی انتہائی کلیدی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن تھی، جو کہ اس کا پاپولیرٹی گراف تھا، جو اس کی ریٹنگز تھیں، وہ جو سنک کر گئی ہیں، یہ مس کیلکولیشن ہے یا یہ کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھی وچ وینٹ رانگ، یا یہ کیا ہوا اور اس کا کتنا ادراک ہے خود پارٹی کے اندر کہ اس کی بہت بڑی کاسٹ وہ پے کر رہے ہیں، یا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی غیر مقبول نہیں ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا آج اپنے پروگرام میں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو تجزیہ کیا ہے اس میں جتنے جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں وہ تو انڈینائبل ہیں، اور آپ کا جو کویسچن ہے کہ یہ مس کیلکولیشن ہے، آئی تھنک دس از مس کیلکولیشن۔ 2 ویوز پارٹی میں شروع میں سے تھے جو میری انفارمیشن ہے، اور اس میں سے ایک ویو یہی تھا کہ تحریک عدم اعتماد یا تو لانی نہیں چاہیے، اگر لے آئیں تو اس کے فوری بعد نئے الیکشنز میں جانا چاہیے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ویو زیادہ کلیئر تھا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے ہیں تو اب 1.5 سال پورا رہیں وہاں پہ، اور یہ میرا خیال ہے مس کیلکولیشن ہوئی ہے مسلم لیگ نون سے۔ لیکن یہ میں آپ کو فور شور بتا رہا ہوں کہ پارٹی میں 2 ویوز شروع سے ہیں، اور اصل وجہ جو تھی نا، جو PDM نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں، یہ ان کو بھی پتہ تھا کہ سیاسی طور پہ یہ ایک غلط موو ہے، اس سینس میں ہے کہ عمران خان اگر اقتدار سے باہر نکلے تو وہ اپنی پاپولیرٹی گین بیک کر سکتے ہیں، جو انہوں نے کی۔ لیکن وجہ یہ تھی، اور آنیسٹلی سپیکنگ ہمیں یہ بات اب چھپی نہیں ہے کسی سے، وجہ یہ تھی کہ اگلا آرمی چیف کون آتا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی جس وجہ سے یہ سیاسی کشمکش شروع ہوئی۔ عمران خان صاحب جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، اور PDM چاہتی تھی کہ جنرل فیض آرمی چیف نہ بنے۔ اس حد تک تو PDM کو کامیابی ہوئی ہے، لیکن جو سیاسی نقصان ہوا ہے اور جو غیر مقبولیت ہوئی ہے، ابصار صاحب جو آپ نے جو ابتدائی فرمایا کہ اصل جو تھا، جو اس اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے، اقتدار میں آنا چاہتے تھے اس راستے سے، وہ پیپلز پارٹی اور JUIF کا اس میں بہت بڑا رول تھا، اور آپ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے علم ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی اس آپشن کے لیے بہت فیوریبل نہیں تھے، اور جب حکومت میں بھی آ گئے تو وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی سے الیکشن کرائیں اور ادھر سے اس سے نکلیں اور الیکشن کرائیں۔ لیکن اس طرح سے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ یا تو پولیٹیکل ایکیومن میں ڈیفیٹ ہوئی ہے نون لیگ کو، کیونکہ نہ زرداری صاحب ہرٹ ہوئے، نہ پیپلز پارٹی ہرٹ ہوئی ہے۔ پچھلے 1.5 سال کے دوران میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ایک ووٹ بھی لوز ہوا ہے۔ JUI تو جہاں کھڑی تھی، پتہ نہیں اگر وہاں بھی کھڑی ہو تو بڑی بات ہے، لیکن اس دوران اگر آپ KP سے خبریں لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیا فائدہ یا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے کہ جو سیاست میں اس وقت آپ دیکھیں تنہا ہے جو نون لیگ اس وقت، اور یہ مہنگائی اور نون لیگ ہے، مسائل اور نون لیگ ہے، زرداری صاحب تو ہے ہی نہیں نا، بلاول صاحب تو ہے ہی نہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر تو ہے ہی نہیں۔ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، سارا جو فلیک ہے، سارا کرٹیسزم تو مسلم لیگ نون کی طرف ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا نا، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے نواز شریف کے علاوہ، وہ شاید تھک گئی ہے، فٹیگڈ ہے. آپ دیکھیں نا پچھلے 30-35 سال سے وہ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں اور بار بار حکومت میں آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، حکومت میں ہیں تو الگ پریشر، باہر جاتے ہیں تو الگ پریشر. میرا خیال ہے کہ وہ تھک چکے ہیں اور ان کے اندر جو ایک نئی لہر یا نیا ٹیئر آنا چاہیے تھا ینگ پولیٹیکل لیڈرشپ کا، وہ نہیں آ رہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے الیکٹیبلس ہیں جب وہ حکومت میں تھے، لیکن حکومت سے نکلنے کے بعد اگر آپ غیر جانبداری سے دیکھیں اور آپ تجزیہ کریں اس چیز کا، تو جو پی ٹی آئی نے نا ایک جسے کہتے ہیں نئی لیڈرشپ کو اوپر لے کے آئے ہیں، ینگ کو خود بخود اوپر آ گئی ہے. لے کے نہیں آئے. کیسے اوپر آئے ہیں کہ جو مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہیں نا، یہ جیسے فواد چودھری ہے، حماد اظہر ہے، ابھی اظہر مشوانی ہے، اور لوگ ہیں بہت سارے. اور یہ دیکھیے گا آپ ان سب کو، میرا خیال ہے، یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ ان سب کو ٹکٹس ملیں گے اگلے الیکشنز میں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو یہ جو نیا خون ہے یہ پی ٹی آئی میں جو آ رہا ہے نا سامنے، ایسا آپ مسلم لیگ نون میں نہیں دیکھ رہے. اگر وہاں پہ مریم نواز کوشش کر رہی ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کی مخالفت پارٹی کے اندر سے بہت ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ جو نیا خون آ رہا ہے اس میں جو اولڈ گارڈ ہے وہ رکاوٹ نہیں بن رہا، بلکہ وہ دیکھیے گا اب صفایا ہو جائے گا. بریگیڈیئر اعجاز کیا ہے، اس وقت یا جو شفقت چیلنج محمود ہے، گرو ہو یا رہا ہے، پرویز الہی ہے، جو چیلنج ماؤنٹ کیا ہے عمران خان نے، پی ٹی آئی نے، ظاہر ہے کہ بڑی میسو اس وقت سٹرگل ہے نون لیگ کو اپنے سروائیول کی پنجاب کے اندر. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی جو عمران خان کا تھرسٹ ہے یا جو ایک پوری سمپتھی ویو رائڈ کر رہے ہیں وہ اور پی ٹی آئی، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. ایک رانا ثناء اللہ آ کے اپنی جو بھی گفتگو کرتے ہیں، مریم بی بی آتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں، مگر اگر پوری گورنمنٹ دیکھیں، شہباز شریف دیکھیں، وہ پوری ٹاپ لیڈرشپ دیکھیں، عباس صاحب اپنی باتیں کرتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کو اپنے ایشوز ہیں. میرے خیال میں مریم بی بی کی لیڈرشپ کے حوالے سے حمزہ شہباز تو چلے ہی گئے جب سے ان کو چیف منسٹر ہٹایا. پرائم منسٹر کا تو کوئی سیاست سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میدان بھی ویسے خالی کر دیا ہے نون لیگ نے عمران خان کے لیے. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور میں یہ وہی بات ہے کہ کوئی ٹیم ہو یا کوئی ادارہ ہو، آپ نے اتنے بڑے بڑے اداروں میں اتنی اہم پوزیشنز پہ کام کیا ہوا ہے میڈیا کے، جب تک آپ فریش بلڈ نہیں لے کے آتے، ریپلیس نہیں کرتے اولڈ گارڈ کو، تو کسی بھی ٹیم کی، کسی بھی سیاسی جماعت کی گروتھ رک جاتی ہے. اور جو اب اگر آپ دیکھیں نا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، یہ سارے زیادہ تر وہ لوگ ٹاپ پہ ہیں جو اس وقت اپنی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پرسکون طریقے سے ریٹائرمنٹ میں کیسے جانا ہے. تو ان کے اندر وہ جوش و جذبہ، ایڈرنلین رش. ایک اور فیکٹر افسر صاحب، ایک اور فیکٹر پلیز، ایک اور فیکٹر نواز شریف صاحب کی ایبسنس ہے. نو اباؤٹ 4.5 سال ہو چکے ہیں اور پھر 11 مہینے سے حکومت، اور وہ ان کا نہ آنا واپس ہے. یہ کتنا کاسٹ کر رہا ہے نون لیگ کو؟ یہ دیکھیں، یہ صرف نون لیگ کو کاسٹ نہیں کر رہا ہے، یہ پورے پاکستان کو کاسٹ کر رہا ہے. کہ نواز شریف کا ایک اسٹریچر ہے، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر وہ ملک میں موجود ہوتے اور آئیں جب بھی، تو ان کے آنے سے فرق تو بہت پڑے گا، نہ صرف پارٹی کو بلکہ ملک کو. اس وقت جو آپ کو ون سائیڈڈ ساری پالیٹکس لگ رہی ہے، عمران خان سینٹرڈ، وہ نواز شریف کے واپس آنے سے وہ ون سینٹرڈ نہیں رہے گی. وہ دیکھیے گا تقسیم ہو جائے گی، اور اس میں جو ووٹر ابھی بھی فینس پہ بیٹھا ہے، وہ نئے سروس جو ہوں گے وہ مختلف ہوں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب ابصار عالم.